خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیجئے کہ نہ صرف ہم نے اپنی خود رہنمائی کرنی ہے بلکہ ہم نے دوسرے اپنے جیسے جوانوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ ہم نے پہلے ینگ رابنس کلب بنایا YRC، اور وہ اتنا پاپولر ہوا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ خیال پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا۔ آج تک تعلیمی اداروں میں پلورلسٹک ویلیوز جو ہیں وہ کبھی انکلکیٹ نہیں کی گئیں۔ Empowering youth for tomorrow's leadership, a sentence that we have heard and tirelessly working for a very, very long time. I'll request the Honorable Vice Chancellor of Government College University, Professor Dr. Asghar Zaidi, to please come for his welcome address. آج کا جو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہم نے ڈاکٹر محمد اقبال، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس صدی کے سب سے بہترین مفکر ہیں اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کا باعث بننا چاہیے، ان کے اس شعر سے ہم نے یہ ٹاپک بنایا ہے، یہ ٹائٹل بنایا ہے امپاورنگ آر یوتھ فار ٹماروز لیڈرشپ۔ وہ شعر یہ ہے، اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں یقیناً، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب یہ جوانوں کو پیروں کو استاد کرنے کے پیچھے فلسفی کیا تھی ڈاکٹر محمد اقبال کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ اب ہم آپ کو اساتذہ بنا کر سامنے کھڑا کر دیں گے اور ہم طالب علم بن کے بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیروں کو یہ سمجھ بوجھ دی جا رہی تھی کہ جو کام ہم اپنے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت سے نہیں کر پائے، ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، جوانوں کو پیروں کا استاد کریں، آپ کو اپنا استاد بنا کر اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ خواہشات، وہ اچھے بڑے کام جو ہماری جنریشن سے نہیں ہو سکے وہ آپ کی جنریشن سے ہو سکے۔ So that's where the philosophy comes from, empowering our youth for tomorrow's leadership. ہم آپ کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، آپ کو اپنے استادوں کی طرح بنا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہیں کل کی قیادت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ ایک یہ بات ہو۔ دوسری بات، آپ کا مقام بہت خاص ہے، تمام طلباء کا، تمام جوانوں کا مقام بہت خاص ہے، لیکن جو طلباء، جو جوان گورنمنٹ کالج میں پڑھتے ہیں ان کا کچھ زیادہ ہی تعلق ہے ڈاکٹر محمد اقبال سے۔ انہوں نے زیادہ ذمہ داری لینی ہے ان کی تعلیمات کو پورا کرنے کی۔ خالی حفظ کر لینا ان کے کلام کو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک شعر کی اسپرٹ کو سمجھیے اور اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیجئے کہ نہ صرف ہم نے اپنی خود رہنمائی کرنی ہے بلکہ ہم نے دوسرے اپنے جیسے جوانوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ ہم اس فورم سے نکل کر آج جو سیکھیں گے وہ خالی صرف ہمارے سینوں میں دفن نہیں ہوگا، بلکہ ہم لے جائیں گے اور اپنے دوستوں کو بتائیں گے، اپنے گھر میں بتائیں گے، اپنے محلے میں بتائیں گے، تاکہ یہ روشنی کا جو کی تعلیم ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے، آپ نے مشعل راہ بننا ہے، نہ صرف اپنی رہنمائی کرنی ہے بلکہ دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ دو باتیں میں کر چکا ہوں جی، ایک یہ کہ ہم نے ڈاکٹر محمد اقبال کی جس شعر سے ہم نے اپنے لیے آج کا موضوع بنایا ہے وہ شعر کیا ہے، جس کا دوسرا مصرعہ ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا کی میں نے، آپ لوگوں نے مشعل راہ بننا ہے، نہ صرف اپنی رہنمائی کرنی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے۔ بٹ تیسری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ تمام جو تعلیمات ہم نے ڈاکٹر اقبال کی دینی ہیں یا آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کے رہنما بن سکیں، آپ قائد بن سکیں اس ملک کے، کیا یہ صرف ہمیں کلاس روم ٹیچنگ سے حاصل ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے میجورٹی ٹیچر بتائیں گے آپ کو، چاہے وہ کتنے بھی اچھے ٹیچر ہوں کلاس روم ٹیچنگ میں، کہ کلاس روم کی ٹیچنگ کا مقصد ایک نصاب کو پڑھانا ہوتا ہے، اور اگر کلاس روم کا ٹیچر اپنے نصاب کو اچھے طریقے سے پڑھا لے تو وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر لیتا ہے۔ آپ کی بہت سی مینٹرنگ، جس میں کردار سازی، جس میں آپ کی پازیٹیو مائنڈڈنیس جو ہے،
وہ سب چیزیں ہمیں بہت سی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کلاس سے باہر وہ تعلیمات آپ کو کسی طریقے سے دیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کالج ایک بے مثال ادارہ ہے۔ گورنمنٹ کالج میں اس وقت جب میں آیا تھا تقریباً 30-35 سوسائٹیز تھیں، اس وقت ہمارے پاس 80 سوسائٹیز ہیں، اور جس وقت میں آیا تھا انٹرمیڈیٹ لیول کی، میں دیکھ رہا ہوں میجورٹی ہمارے اسٹوڈنٹ آج انٹرمیڈیٹ لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرمیڈیٹ کی لیول کی کتنی سوسائٹیز تھیں؟ 0، جو صرف انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو ایکسکلوسیولی کیٹر کرتی تھی۔ ہم نے پہلے ینگ راوینس کلب بنایا YRC، اور وہ اتنا پاپولر ہوا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ خیال پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 15 سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو صرف انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتی ہیں ایکسکلوسیولی آپ کے لیے، اور ہر اسٹوڈنٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا ممبر بنے۔ تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ ہم بہت سی ٹیچنگ جو ہے بیونڈ دا کلاس روم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت سی کردار سازی، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ہم نے بہت سا کام کلاس روم سے باہر نکل کے کرنا ہے۔ تو جو آج کی جو تقریب ہے یہ اس فلسفی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جس میں ہم کلاس روم سے باہر نکل کر آپ کی بہت سی مدد کر رہے ہیں، آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب کے کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں، اور ہمارے بہت ہی دل عزیز بہت پیارے امین حفیظ صاحب جو ہمارے اول راوین بھی ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ خود بھی اول راوین ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی اول راوین ہیں، ان کے بچے بھی اول راوین ہیں، اور ان کو اتنا پیار ہے اس ادارے سے کہ بیان سے باہر ہے۔ ہم ان کے بہت بہت ایک اور صاحب جو راستے میں پھنس گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، یاسر شامی صاحب، آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، وہ ایک مولانا کی نقل بہت اچھی اتارتے ہیں، تو ان کو وہ آئیں تو یاد ضرور دلائیے گا کہ انہوں نے مولانا کی نقل اتارنی ہے۔ ان سب لوگوں کے بلانے کا مقصد یہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو صحیح معنوں میں جینونلی اس کے معنی پتہ ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں پلورلزم۔ ایک ایسپریشن ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ پلورلسٹک سوسائٹی ہونی چاہیے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ اس کے معنی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے۔ پلورلسٹک سوسائٹی میں رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی ایسی ہو کہ جس میں ہر قسم کے اوپینینز کو عزت دی جاتی ہو، آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں تو آپ میں اتنا تحمل ہو، اتنی اعلیٰ ظرفی ہو کہ آپ اس اختلاف کو بھی نرم دل سے بیان کریں، آپ اس اختلاف کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو بھی عزت دیں، اپنے خیالات کو بھی تبدیل نہ کریں۔ یہ ہوتی ہے پلورلسٹک سوسائٹی کے جس میں ہر قسم کے خیالات کو عزت دی جاتی ہے اور کو ایگزسٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آپ کے خیال سے اختلاف ہے، ہم آپ سے بحث و مباحثہ کریں گے، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں۔ یہ والی خواہش ہم جو آج پولرائزیشن ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج تک تعلیمی اداروں میں پلورلسٹک ویلیوز جو ہیں وہ کبھی انکلکیٹ نہیں کی گئیں۔ گورنمنٹ کالج میں ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ طارق جمیل بھی آئیں، احمد رفیق اختر بھی آئیں، شفقت امانت علی بھی آئیں، حدیقہ کیانی بھی آئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آج کے قائدین ہیں، جو ان سوچوں کے قائدین ہیں، ماڈرن ورلڈ کے قائدین ہیں، وہ بھی قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ بھی آئیں۔ تو آج ہمارے لیے نہ صرف لرننگ بیونڈ دا کلاس روم کا کانسیپٹ کی اجرا ہو رہا ہے، بلکہ جو پلورلسٹک سوسائٹی ہم نے گورنمنٹ کالج میں جس کو فروغ دینا ہے، اور جس سے ہمیں امید ہے کہ کل کو ہم پاکستان میں ایک پلورلسٹک سوسائٹی دیکھ سکیں گے، اس کا بھی یہ ایک اہم حصہ ہے آج کی تقریر۔ تو اگلے 30-40 منٹس کو بہت اچھے طریقے سے اہمیت سے سنیے تاکہ آپ کی اچھی تعلیم ممکن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ لانگ لیو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لانگ لیو پاکستان۔